قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن قرآن۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر السورة۔ محترم حاضرین کرام، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک مرتبہ اپنے گناہوں کو معاف کرنے، اللہ کو راضی کرنے، زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے اعمال کرنے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آخرت بنانے کے لیے وقت اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب کیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، قرآن کو پڑھنے سمجھنے کا مہینہ ہے، قرآن کو سیکھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بہت ساری چیزوں کو بیان کیا۔ آج کی اس تراویح میں سورہ بقرہ کا آدھا حصہ پڑھا گیا، یعنی 1.5 پارہ پڑھا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ، اس سے پہلے رمضان میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی تھی۔ آج سے اور ہر دن تراویح کے بعد جو تفسیر ہوگی، وہ جو پڑھا جائے گا، اس میں کے جو حصہ پڑھا جائے گا، اس کی تفسیر بیان کی جائے گی، اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کچھ چیزوں کا بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید ہے، مالک یوم الدین میں آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر احکامات ہیں، اہدنا الصراط المستقیم میں رسالت ہے اور ماننے والوں کا تذکرہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم اس میں رسالت ہے، ماننے والوں کا تذکرہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ جو نہ ماننے والوں کا جو تذکرہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 تذکرے کیے، اور ماننے والوں کا تذکرہ یہاں ہوا صراط الذین انعمت علیہم، یہاں ایک ہی مرتبہ ہوا۔ 2 مرتبہ نہ ماننے والوں کا اس کی تفسیر یہ ہے کہ نہ ماننا 2 وجہ سے ہوتا ہے، یا تو ضد کی وجہ سے یا انجان کی وجہ سے، انجانے کی وجہ سے۔ تو یہاں دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ضد کی وجہ سے غیر المغضوب اور انجانے کی وجہ سے ضالین۔ ضال جو ہے انجانے کی وجہ سے، نام لا علمی کی وجہ سے آدمی نہیں مانتا، ضد کی وجہ سے نہ ماننے والوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مغضوب سے کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس کی ابتدا الف لام میم حروف مقطعات کے ذریعے سے کیا ہے۔ حروف مقطعات کے ذریعے سے اس وجہ سے کیا، اس میں قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی بلندی کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عرب کے اندر ہر شخص، بلکہ ہر قبیلے میں، ہر خاندان میں، بلکہ آدمی ہر شخص، بلکہ پورا عرب ہی آج بھی عرب کے معنی اپنے آپ کو اچھا بنانا، اور عجمی وہ لوگ عجمیوں کو گویا وہ لوگ جو ہے ہمیں، یعنی عجمیوں کو، غیر عربیوں کو گونگا یوں کہتے ہیں، گونگا یوں کہتے ہیں، یعنی بولنا ہمارے پاس، بولنے کی طاقت، فصاحت، بلاغت ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ اعجاز ان کے اندر وہ فخریہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو یہ کہا کہ دیکھو، جن چیز کو تم فخر سمجھتے ہو بتاؤ الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ جس کی ابتدا قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اس کا معنی بتا کر کے دکھاؤ، تو کوئی بتا نہیں سکتا اس کا معنی۔ تو یہ اعجاز توڑنے کے لیے، قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ تذکرہ کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قرآن یہ سورت کو بیان کی ابتدا کرنے کے بعد یہ کہا
یہ کتاب سراسر ہدایت ہے متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں کے لیے، نوٹ کیجیے، ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے یہ کتاب، یہ نہیں کہا، کیونکہ ہدایت تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہدایت عام ہدایت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کے طور طریقے، اس کے زندگی گزارنے کے طریقوں کو بتا دیا۔ چونٹیوں کو پیدا کیا، اس کو کیسے گزارنا ہے اس کو بتا دیا، شیر پرندوں کو چرندوں کو پیدا کیا، اس کے زندگی گزارنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا، عام ہدایت ہے۔ اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ آسمان سے قرآن کو، صحیفوں کو، آسمانی کتابوں کا نازل ہو جانا اور اس کا ماننا، اس کا تسلیم کرنا، یہ ایک ایمان ہے، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ الگ چیز ہے۔ تو یہ دوسری ہدایت۔ تیسری ہدایت متقیوں، تیسری ہدایت جو متقیوں کے لیے ہوتا ہے کہ ایک تو ہے کہ کتابی آسمانی کتابوں کو ماننا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا یعنی عمل کی توفیق پر مل جانا، یہ تیسری ہدایت ہے۔ تو یہ چیز متقیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیا یہ ہدایت۔ تو یہاں ہدی للمتقین سے مراد وہ تیسری قسم کی ہدایت ہے جس شخص کو، جس مرد مومن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اعمال کی، یہ حقیقت میں متقیوں کے لیے ہے۔ اور متقی لوگ کون ہیں اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ سب سے پہلے تو کہا الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی چیزوں پر ایمان لانے والوں کو متقی کہا جاتا ہے۔ غیب کی چیزیں یعنی مطلب یہ ہے عقل سے، حواس سے بالا تر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے محسوس نہیں کیا، ہم نے آخرت پر ایمان لایا، کبھی دیکھا نہیں، کبھی محسوس نہیں کیا، لیکن پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک کہ صحابہ نے تو حضور کو دیکھا، وحی کے اترتے ہوئے دیکھا، لیکن ہم نے نہیں دیکھا ہے وحی کے اترتے ہوئے کو، حضور کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ بس ہم ان تمام غیبی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ حقیقت میں ایمان یہ متقیوں کا صفت ہے، سب سے پہلی صفت۔ پھر اس کے بعد دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، یقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ، نماز عمل کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور پھر اس کے بعد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ عام طور پر آدمی جب کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس کی دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک تو ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے کہ نہیں گزارتا، یا اس پر خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ آدمی اپنی بیوی سے محبت کا دعویٰ کرے، اس کو ہاسپٹل لے کر کے جائے، لے کے گیا، لیکن خرچ کرنے کا موقع ہے، ہاسپٹل کے میں بل نہیں دوں گا تو کیا کہا جائے گا؟ اس کی جھوٹی محبت ہے، اس کا ایمان جھوٹا ہے۔ اور اگر وہ پیسے خرچ کروں گا میں تو اکیلے جا، بیمار ہو، جو بھی ہو، کمزور ہو، اکیلے جا، یہ بھی نہیں، عمل بھی اور خرچ بھی، یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ والذین یؤمنون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی صفت بیان کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آسمانی کتاب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا یہ متقیوں کی صفت۔ اسی طرح اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، صحیفے نازل کیے ہوئے ہیں، ان تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ان تمام کتابوں کو پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ہم پچھلے آسمانی کتابوں کو مانیں گے، تسلیم کریں گے، عمل نہیں کریں گے، عمل اس کتاب پر کریں گے۔ اور آخری میں چھٹی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وبالآخرۃ، آخرت پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا کیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کا تذکرہ کیوں کیا، ایمان والوں کی خاص صفتوں کو کیوں بیان کیا؟ کیونکہ یہ سورت جو نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مدینے میں جب مسلمان ہجرت کر کے وہاں پر پہنچے تو وہاں حقیقت میں یہودی اور عیسائی لوگ تھے، اور وہاں پر منافقین کا طبقہ تھا۔ تو وہاں جانے کے بعد چونکہ ان کے پاس تورات موجود تھی، انجیل موجود تھے، وہ آسمانی کتاب ان کے پاس موجود تھے، تو اب کون سی کتاب صحیح ہے، کس پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کا تذکرہ یہاں پر کیا۔ اس وقت جو ہے اس پر ایمان لائیں گے، اس کے مطابق چلیں گے، اور جو پچھلے ہیں اس پر ایمان لائیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف تذکرہ کیا۔ منافقین
مدینے میں آنے کے بعد موجود تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ اسی صورت کے اندر کیا کہ وہ بہت لالچی ہوتے ہیں، ان کے اندر فساد ہوتا ہے، ان کے اندر فساد پھیلانے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ اندر سے ایک الگ ہوتے ہیں، باہر سے ایک الگ ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے صفوں میں پھوٹ پیدا کرنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں۔ ان تمام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پہلے صفحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اسی طرح قرآن کا اعجاز بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یہ کیا، اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اگر تم اس کتاب کے مطابق بنا سکتے ہو، لا سکتے ہو، عربوں سے چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، ایک سورت لا کر کے دکھاؤ، کتاب نہیں، ایک سورت لا کر کے دکھاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ جو ہے چیلنج کیا۔ اسی طرح اسی قرآن کریم کے اندر اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورت کا نام ہے بقرہ، بقرہ کا معنی ہے گائے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہاں پر یوں کیا ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا قتل ہوا، قتل ہونے کے بعد اس کا قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، کون قاتل ہے معلوم نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ کے پاس گئی اور کہا کہ قاتل معلوم نہیں ہو رہا، کیا کیا جائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کر کے اس کا جو گوشت ہے، ذبح شدہ گوشت کو اس مقتول کے پاس لا کر اس کے جسم سے لگاؤ، وہ مقتول دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ لہٰذا انہوں نے ویسے ہی کیا اور قتل انہوں نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس گوشت کو مقتول کے جسم سے لگائے، بدن سے لگائے، وہ فوراً زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کر کے اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اس نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا نام رکھا ہے۔ تو یہاں دو حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو تذکرہ کیا، دو حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے قاتل کا پتہ چل گیا، اور دوسری حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی دلیل، کیونکہ جب وہ مقتول دوبارہ زندہ ہوا تو یہ ثابت کرنا تھا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے ہیں، آخرت میں تم تمام کو زندہ کیا جائے گا اور تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور دوسری حکمت اس کے اندر یہ بھی تھی اس واقعے کو بیان کرنے کی، وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ، بڑی تعداد گائے کی پوجا کرتی تھی، بچھڑے کی پوجا کرتی تھی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ دیکھو جس گائے کو تم نے قتل کیا وہ قتل ہوا اور اس کے ذریعے سے تم کو کچھ نہیں معلوم ہوا، وہ مقتول زندہ ہوا اس نے بتایا، تو پھر یہ گائے کس کام کی جس کی تم پوجا کر رہے ہو؟ یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، یہ تمہارا مشکل کشا نہیں ہے، یہ تمہارے ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں ہے، حقیقی معبود تو اللہ ہے، یہ گائے نہیں ہے، اس کی پوجا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر تعظیم آدم کے بارے میں، خلافت ارض، خلیفہ ارض حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی تذکرہ کیا، ملائکہ سے، فرشتوں سے جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ تم کیسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہو جو دنیا میں جا کر کے فساد مچائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی تمام چیزوں کا علم ان کو دے دیا، نام ان کو بتا دیے، پھر تقابل کیا گیا، تو پھر تقابل ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا معنی بتانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم ان کے سامنے سجدہ کرو، سجدہ کیا گیا۔ جو سجدہ ہوا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، ظاہر سی بات ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کیسے کہیں گے؟ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ محمدی شریعت محمدیہ سے پہلے جتنے بھی شریعتیں آئے ہیں ان تمام کے اندر بہت ساری شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز ہے، جس طرح کہ آج سلام کرنا یہ شرک نہیں ہے، کسی سے مصافحہ کرنا شرک نہیں ہے، معانقہ کرنا شرک نہیں ہے۔ کوئی بزرگ اللہ والے آ گئے، آپ بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، آپ اپنے والدین کو بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، آپ ان کو مصافحہ کیے، معانقہ کیے، ہاتھ لیے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، یہ بوسہ دینا بھی کوئی شرک نہیں، یہ کفر نہیں۔ جس طرح ان تمام چیزوں کو ہم جائز سمجھتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں سجدہ تعظیمی کو بھی جائز سمجھا جاتا تھا، جھک کر کے سلام کیا جاتا تھا، جھکا جاتا تھا، آداب کیا جاتا تھا۔
یہ سجدہ تعظیمی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا، لیکن شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، نہ کسی کے سامنے رکوع کی حالت میں کھڑے ہو کر کے باتیں کرنا، ادب کے اندر آ کر کے جائز نہیں ہے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جانا، نماز کی حالت میں جس طرح کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھڑے ہو کر کے ادب کے ساتھ اس کو ادب سمجھ کر کے کھڑا ہو رہا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی ایک دم جھک کر کے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، سامنے والے کو بڑھانے کے لیے، چڑھانے یہ بھی جائز نہیں ہے، سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر آخر میں ملت ابراہیم کو بیان کیا ہے، ملت ابراہیم کو بیان کیا، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ ملت ابراہیمی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، فَإِنِ اهْتَدَوْا، اور ملت ابراہیمی کی اقتدا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور ملت ابراہیمی ہی اصل ہے، اسی پر چلنے والے کی کامیابی ہے، اسی پر چلنے والے کے لیے آخرت میں بہت بڑا ذخیرہ ہے، اسی پر چلنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اسی پر چلنے والے کو حق والا کہتے ہیں، اسی پر چلنے والے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ملت ابراہیمی پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تحویل قبلہ، جس طرف ہم قبلہ کر کے رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری، اس کی بنیاد، اس کی گہرائی اور گہرائی آپ حضرات کے سامنے کل بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اور بھی خصوصیات ہیں انشاءاللہ وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران کے ابتدائی آیات اور اس کی کچھ تاریخی باتیں آپ حضرات کے سامنے کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔